الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے، درخواست ہے کہ رب تعالی مجھ کو صحیح مقصد اور مفہوم محض اپنی رضا کی خاطر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کا دنیا کے اندر آنے کا ظاہری سبب والدین ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، کہ اللہ رب العزت کا حق کیا ہے، اور حقوق العباد میں سے والدین کی اہمیت اور ان کی قدر و منزلت کا تذکرہ کیا گیا۔ جو شروع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف ایک خدا کی عبادت کیجیے، جو مشکل کشا اور حاجت روا جو عبادتوں کے لائق ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ عبادت کا مستحق بدنی عبادتیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیای و مماتی، میرا مرنا اور میرا جینا بھی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو گویا کہ یہ تمام عبادتیں یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کو ہی اچھی لگتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو ساتھ دوسرا تذکرہ فرمایا
وہ والدین کے بارے میں فرمایا، والدین کی عزت اور تکریم اور عظمت کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ یہی والدین جو ہوتے ہیں اپنی اولاد کی عزت، قدر اور منزلت، تکریم کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں اور ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، تین دعائیں ایسی ہیں ان دعاؤں کے اندر کبھی شک نہ کرنا، اللہ کے ہاں یہ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعاؤں کے اندر کبھی شک نہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی دعا دعوت الوالد، والدین اگر اپنی اولاد کے حق میں دعا کریں تب بھی اللہ جلد قبول کرتا ہے، والدین اگر اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کریں تب بھی مالک جلد قبول کرتا ہے۔ فرمایا ان تین دعاؤں کے اندر شک نہ کرنا۔ دوسری دعا کے متعلق فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا کے بارے میں بھی شک نہ کرنا، مسافر کی دعا بھی اللہ کے ہاں جلد قبول ہوتی ہے۔ تیسری دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا سے بچیے گا، مظلوم کی دعا بھی اللہ کے ہاں جلد قبول ہوتی ہے۔ گویا کہ ان تین دعاؤں کے بارے میں فرمایا جو پہلے نمبر پہ رکھا گیا وہ والدین کی عظمت اور تکریم کے بارے میں فرمایا کہ والدین وہ ہیں جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پرورش کا خیال رکھتے ہیں، کہ لہٰذا والدین کا ادب و احترام جو ہے وہ سب سے ضروری اور اول نمبر پہ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر جو اللہ رب العزت نے پہلا حق بیان فرمایا، اپنے حقوق کے بعد، اپنے حق کے بعد جو دوسرے نمبر پہ رکھا وہ والدین کی عظمت کے بارے میں فرمایا، وہ والدین کی عزت و تکریم کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھو۔ تیسری جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی دعا بھی اللہ کے ہاں جلد قبول ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث کے بارے میں مظلوم بد دعا مظلوم شخص کے متعلق کہا گیا اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اے لوگو مظلوم کی بد دعا سے بچیے گا۔ مظلوم شخص وہ کون ہوتا ہے جس کے اوپر ظلم و زیادتی کی گئی ہو، جس کے ساتھ برا انجام کیا گیا ہو، برا سلوک کیا گیا ہو، یہ ساری چیزیں مظلوم کے زمرے میں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتقِ دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب،
جس وقت وہ مظلوم بندہ، وہ فریاد رس بندہ اللہ کے یہاں بد دعا نکالتا ہے، بد دعائیں دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کے یہاں کوئی آڑ اور کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس مظلوم کی بد دعا کو جلد قبول کرتے ہیں۔ قرآن مقدس کے اندر بے شمار مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے والدین کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ سورۃ نساء کے اندر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ تم اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے حق کے ساتھ جو حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سے جو دوسرے نمبر پہ رکھا گیا وہ والدین کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤ، والدین کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات تک بھی نہ کرو۔ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ اگر اولاد کو کوئی ایسی بات والد نے کہہ دی ہے جو ناموافق تھی، ان کو ناگوار گزری، تو مالک کائنات نے فرمایا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، تو اپنے والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کہہ لو۔ یہ بھی بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رضا الربی فی رضا الوالدی وسخط الربی فی سخط الوالدی، کہ رب کی رضامندی والدین کی رضامندی کے اندر ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جن کے والدین راضی ہیں تو اس کا رب بھی راضی ہے، جن کے والدین اپنی اولاد سے ناراض ہیں تو ان کا رب بھی ان سے ناراض ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ اختیار کرو، کہ ہم نے انسان کے لیے وصیت یہ کی ہے کہ والدین کے ساتھ ادب اور احترام والا معاملہ پیش کیا جائے۔ قرآن مقدس کے اندر آپ آیات مبارکہ سن رہے ہوں گے، اللہ رب العزت نے عدل کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا ہے۔ عدل اور احسان کے اندر علماء نے فرق یہ لکھا کہ عدل تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے، تو فرمایا یہ عدل ہے۔ اور احسان یہ ہوتا ہے کہ انسان اس عدل سے بڑھ کر جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اللہ رب العزت نے والدین کے بارے میں جو فرمایا وہ عدل کے بارے میں نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ اختیار کرو۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے اس لائق کون ہے کہ میں کس کی زیادہ خدمت کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری ماں ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ دوسری مرتبہ جب پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد میں کس کی خدمت کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری ماں ہے، تو اس کی خدمت کر۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ثم من یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون اس لائق ہے کہ میں اس کی خدمت اور ادب اور احترام کے ساتھ پیش آؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، امو کا، امو کا، تیری ماں اس لائق ہے کہ تو اس کی خدمت کے اندر آ، تو اس کا ادب اور احترام کر، اس کا ہر لحاظ سے تو اس کا خیال رکھ۔ جب چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا ثم من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے کہ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا، اب تیرے باپ کا حق ہے کہ تو اس کی خدمت کر۔
تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کا حق ادا کر، اپنی ماں کی خدمت کے اندر زندگی گزار۔ چوتھی مرتبہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اب تیرے باپ کا حق ہے کہ تو اس کی خدمت کر۔ یعنی تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کا ادب اور احترام کر۔ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اب تیرے باپ کا حق ہے تو اپنے باپ کی خدمت کر۔ یعنی جو ماں ایک تکلیفیں اٹھاتی ہے تعلیم و تربیت کے اعتبار سے، اور وہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے تین درجے جو تین مراتب بیان کیے ہیں، مرتبے بیان کیے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم وہ ان کی ماں کے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ جو ذکر فرمایا وہ ہے باپ کا ادب، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔